الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالی نے انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ بنایا ہے۔ صرف جسم انسان نہیں ہے، اور انسان کسی ایسی چیز کا نام بھی نہیں ہے جس میں جسم ہی جسم ہو اور روحانی امور اس میں شامل نہ ہوں۔ جب انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے تو یہ بات خود بخود طے ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بالکل فطری چیز ہے کہ انسان کسی ایسے نظام پر چلے، اس کا لائحہ عمل اس قسم کا ہو کہ اس کے جسمانی تقاضے بھی پورے ہوں اور روحانی تقاضے بھی پورے ہوں۔ اگر وہ صرف جسم ہی کے پیچھے دوڑتا رہے گا تو روح پامال ہوگی۔ روح کے پامال ہونے سے انسان کا سکون، اس کا چین، اس کی جو ایک اندرونی دنیا ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ اور اگر صرف روحانی مطالبات کے پیچھے چل پڑے انسان تو پھر عجیب و غریب قسم کے، غیر شرعی قسم کے مجاہدے، بیکار قسم کی مشقتیں کرنے لگتا ہے۔ اس سے انسان کا جسم، اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے۔ اللہ تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے، دین اسلام دیا ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ یہ دین جسم اور روح دونوں کے تقاضوں کو لے کر چلتا ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف روحانی امور سے متعلق ہدایات دے دی گئی ہوں، جسمانی تقاضوں کے بارے میں بے مہار چھوڑ دیا گیا ہو کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف جسم کے بارے میں، جیسے میڈیکل سائنس ہے، وہ آپ کو صرف جسم کے بارے میں بتائے گی کہ یہ کھائیں، یہ مت کھائیں، ایسا کریں، یہ کریں، آپ کا جسم اچھا رہے گا۔ شریعت نے صرف یہاں تک بھی ہمیں محدود نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں جسم سے متعلق ہدایات دی ہیں تو روح سے متعلق بھی ہدایات دی ہیں۔ دونوں کے اپنے تقاضے ہیں، اور دونوں کے تقاضوں کو جب ہم پورا کرتے ہیں تو پھر ایک کامل انسان، ایک جو آئیڈیل قسم کا انسان ہوتا ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل رکھی ہے، انسان کے اندر کچھ لطیف جذبات رکھے ہیں۔ شریعت نے اس عقل اور ان لطیف جذبات کا بھی احساس کیا ہے، ان کی رعایت کی ہے۔ ہمارے تمام احکامات میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ فرق کیا ہے عقل کے استعمال میں، جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے میں، روح کے تقاضوں کو پورا کرنے میں؟ جو شریعت کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی کے بغیر، وحی کے نور کے ساتھ اور وحی کے نور کے بغیر ان چیزوں کو پورا کرنے میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی طبیعت کا علم ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر اس پر کچھ رکاوٹیں، اس کو محدود نہ کیا جائے تو یہ بے مہار ہو جاتا ہے۔ اس کی خواہشات چاہے وہ جسمانی ہوں چاہے وہ روحانی ہوں کبھی پوری نہیں ہوتی۔
اس کو کسی چیز سے تسکین نہیں مل سکتی، ایک چیز کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، تو یہ آگے کی طرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے بالآخر۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے کھانے پینے کے امور میں پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے روحانی امور میں بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ آپ روح کی تسکین کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے جسم کے آپ پر حقوق ہیں، آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، کہیں روحانی ان چکروں میں پڑتے ہوئے جسم کے حقوق کو بھول مت جائیں۔ تو عقل، محبت، عقیدت، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر وحی کے نور میں چلیں گی، وحی کے نور سے مستفید ہوتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں گی، تو اس صورت میں انسان صحیح سالم رہے گا، اس کو صحیح رستہ ملے گا اور وہ اپنی منزل تک پہنچ پائے گا۔ ہم اگر عقل کو وحی کے نور سے جدا کر دیں تو پھر عقل ہمیں خالص مادیت پرستی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس صورت میں انسان کے روحانی تقاضے پائمال ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی عقیدتوں کو، اپنی محبتوں کو اگر وحی کے نور سے الگ کر دیں تو اس صورت میں عجیب و غریب قسم کی ایک دنیا وجود میں آتی ہے جو ہمیں اپنے آس پاس بہت سے لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ ایک توہم پرستی کی دنیا ہے۔ انسان مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ اپنی سوچ، اپنے جذبات کو وحی کے تابع نہیں کرتا۔ ہر وہ چیز جس سے کوئی فائدہ ہوا انسان اس کو پوجنے لگتا ہے، ہر وہ چیز جس سے نقصان ہوا اسے بھی پوجنے لگتا ہے۔ ہندو مذہب کو آپ جانتے ہیں، ہندو مذہب میں کروڑوں ان کے جن کو وہ پوجتے ہیں، جو ان کے بت ہیں، جو ان کے دیوتا ہیں، ان کی کروڑوں ہیں۔ کیسے بنے؟ سانپ کو وہ پوجتے ہیں، بندر کو وہ پوج رہے ہیں، بعض لوگ ستارے کو پوجتے ہیں، بعض لوگ چاند کو، کوئی سورج کو۔ یہ کیوں ہوا؟ کیوں کہ ان کے جو جذبات تھے اس کو انہوں نے وحی کی روشنی نہیں دی۔ جس چیز سے فائدہ ہوا اس کو بھی پوجنے لگے کہ یہ بھی ہمارا بڑا ہے، یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ جس سے نقصان ہوا اس کو ڈر کے مارے پوجنے لگے۔ تو ایک توہمات کی ایک پوری دنیا بس گئی، اور پھر یہی آگے جا کر انسان کی طبیعت کو خوف کا شکار بناتی ہے۔ انسان بہت زیادہ منفی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی چیزوں سے بدفعلیاں لینے لگتا ہے، اور اس کی زندگی ایک اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ گھر سے نکلے، بہت اہم کام ہے، آپ کا پہنچنا ضروری ہے، بلی رستہ کاٹ گئی، چلو بھائی واپس چلو، اب نہیں جانا ہم نے۔ آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، آج کچھ برا ہوگا۔ یعنی کچھ نہیں بھی ہونا تو انسان سوچ سوچ کر اپنے آپ کو برا کر لیتا ہے، اور جیسی سوچ پھر ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا۔ جب آپ کی سوچ منفی ہے تو آپ کے ساتھ معاملات بھی منفی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ یہ بیماریوں کا متعدی ہونا ایک ہے، جراثیم کے ذریعے سے متعدی ہو جانا اسباب کے درجے میں، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن فی نفسی ہی کہ بس یہ بندہ یہ ایسا بیمار ہے کہ اس کے پاس جو بھی جائے گا اس کو بیماری لگ جائے گی، یہ غلط ہے۔ اس طرح کا کوئی نظریہ دین میں نہیں ہے۔ پھر تو اس کا علاج کرنے ڈاکٹر بھی اس کے پاس نہ جائے، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ خود وہ بیماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لگتی ہے کسی کو، اس کے اسباب ہیں، آپ ان اسباب سے بچنے کا اہتمام کریں، اس بیمار کے پاس جا سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح طیارہ، بعض پرندوں سے، پرندوں کی آوازوں سے بدفعلیاں لی جاتی تھیں، ہاما بعض خاص قسم کے پرندے ہیں ان سے بدفعلیاں لی جاتی ہیں۔ اس طرح سفر کے مہینے کے بارے میں بدفعلیاں ہیں۔ آج کا اصل موضوع یہی سفر کے مہینے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا تھا کہ انسان اسی توہمات کا شکار ہو کر پھر اس نے ایک نئی چیز توہمات کی، یہ ایک ایجاد کی کہ بعض خاص دنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا، برا سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ آج سے نہیں، یہ ہزاروں سال کی ایک تاریخ ہے اور وہاں سے چلا آ رہا ہے انسانوں کا سلسلہ۔ تو انہی دنوں میں سے ایک مہینہ ہے سفر کا۔ اس سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت سے عرب میں ایک منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے،
اور اس کے بارے میں بہت سارے توہمات ہیں کہ یہ مصائب کے نزول کا مہینہ ہے، آلام کے نزول کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس مہینے میں جو اچھے اور خوشی کے کام ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ لوگ اسی نظریے کے پیش نظر لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے اور باقاعدہ قرآن خوانیوں کا اہتمام کروایا جاتا ہے، اور بہت سارے عجیب و غریب قسم کے بعض اعمال ہیں جو لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ ان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سب ہماری ذہن کی اختراع ہے۔ توہمات ایک ایسی چیز ہے جس کی شریعت نے بہت سختی سے نفی کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بدشگونی سے نفرت تھی، بہت ناپسند کرتے تھے بدشگونی کو، اور صحابہ کو بھی منع کرتے تھے، اپنے تمام ماننے والوں کو منع فرمایا کرتے تھے کہ یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ مختلف موقعوں پر، ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح بیدار ہوئے، صحابہ بیدار ہوئے تو رات بارش ہوئی تھی۔ بارش کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جو ہم آج بیدار ہوئے ہیں تو ہم بیدار ہونے والوں میں، آج کے صبح جو لوگ بیدار ہوئے، ان بیدار ہونے والوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کا اللہ پر ایمان ہے، اور ایک وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر تشریح فرمائی کہ یہاں میری مراد مؤمن باللہ اور کافر باللہ سے کیا ہے، کون ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، کون ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بارش کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ کے فضل سے ہمیں بارش نصیب ہوئی، اور اللہ کا انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ عرب لوگوں کا ایک عقیدہ تھا مختلف ستاروں کے بارے میں کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، فلاں ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو بارشیں رک جاتی ہیں۔ تو ان کا نظریہ بارشوں کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں ستاروں سے متعلق تھا، نو کہا جاتا تھا اس کو۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی سختی سے تردید فرمائی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا کفر کر رہے ہیں، انکار ہے، کفر ہے یہ طریقہ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن بتایا کہ یہ کفریہ طریقہ ہے، کافروں کا فعل ہے۔ جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے، وہ اس قسم کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ تو یہ کفریہ طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں منع کیا گیا منفی سوچ سے، منفی توہمات سے، ہمیں اس سے بالکل منع کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے کبھی مت پڑو۔ اب یہاں ایک اور بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدفعلی کو، بدشگونی کو بہت برا سمجھتے تھے، لیکن نیک فعلی کو اچھا سمجھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو بہت اچھا لگتا تھا کسی چیز سے نیک فعل لینا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلتے ہیں تو وہاں پر کوئی اگر کہہ دے یا نجیح یا سالم، اس طرح کی کہیں آواز سننے میں آ گئی، کسی نے کوئی پکار رہا ہے کسی کو، تو آپ علیہ السلام اس سے نیک فعل لیتے تھے کہ چلو ہمیں اس سفر میں کامیابی نصیب ہوگی۔ یا آدمی کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے اور کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے اس کو ایک نیک فعل مل رہا ہوتا ہے، تو اس کو پسند کیا گیا ہے۔ لیکن اس پسند کرنے کا بعض لوگوں نے غلط مطلب لینا شروع کر دیا کہ انہوں نے نیک شگون والی بھی کچھ چیزیں متعین کر لی کہ اگر ایسا ہو تو یہ اچھا ہوتا ہے، دائیں آنکھ پھڑ کے تو اچھا ہوگا، بائیں آنکھ پھڑ کے تو برا ہوگا۔ قرآن پاک سے فعل نکالنا شروع کر دیے، اس کے مختلف طریقے اپنی طرف سے بنا لیے، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نیک فعل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتفاقاً کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے کچھ اچھا پیغام آپ اخذ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مثبت سوچ ہے۔ اصل پیغام جو ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نظر آئے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آج بہت اچھا کرنے والا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ ایسا کریں، اپنی سوچ کو اللہ کے بارے میں اچھا رکھیں، برا مت رکھیں، اللہ تعالیٰ سے برے کی توقعات مت رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تو اتفاقاً اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے آپ نیک فعل لے سکتے ہیں تو اس سے نیک فعل لینا بہت اچھی بات ہے، اور آپ علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا۔ لیکن اس کے لیے باقاعدہ کوئی طریقے ایجاد کر لینا، باقاعدہ کچھ من گھڑت طریقوں سے نیک فعل لینا کہ قرآن پاک سے کوئی فعل لے رہا ہوتا ہے
وہ بعض سڑکوں پر اور پلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں جن کی اپنی قسمت اتنی خراب ہے کہ بیچارہ سڑک پر بیٹھا ہے اور وہ لوگوں کو ان کی قسمت بتا رہا ہوتا ہے طوطے کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں. تو یہ فال لینے کے جو طریقے لوگوں نے گھڑ لیے ہیں یہ اس ضمن میں نہیں آتے کہ ہم نیک فال لینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. نیک فال کی حقیقت بس اتنی ہے کہ آپ کوئی کام کرنے لگے, آپ کہیں جا رہے ہیں, سفر پہ جانے لگے, تو کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے آپ کو ایک مثبت پیغام اخذ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ ضرور اخذ کریں. لیکن منفی ذہنیت, منفی سوچ, چاہے انسانوں کے بارے میں ہو بدگمانی کی شکل میں, اس سے بھی منع کیا گیا, چاہے اللہ کے بارے میں ہو کہ مختلف قسم کی چیزوں سے بدگمانیاں لینا کہ اب ہمارے ساتھ برا ہوگا, اب ہمارے ساتھ برا ہوگا, یہ بالکل منع ہے. تو بدگمانی کے بارے میں ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم زمانے جاہلیت میں کچھ کام کیا کرتے تھے. ہم کاہنوں کے پاس آتے تھے اور ان سے مستقبل کی خبریں پوچھا کرتے تھے, تو یہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس مت جاؤ, ان کی باتیں مت سنو. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل قابل اعتماد نہیں ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اٹکل پچو ہے سب. کوئی بات اتفاق سے صحیح نکل آتی ہے, لوگ اس صحیح بات کو لے کر چرچے کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے یہ بات کہی تھی اور ویسا ہو گیا, لیکن وہ ایک اتفاق ہوتا ہے. تو ان کے پاس مت آؤ, سختی سے منع فرمایا. بعض حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی من اتی عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو آدمی ہاتھ دیکھ کر قسمت کے حال بتاتا ہے, لکیروں کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے, آپ کے ساتھ ایسا ہوگا, جو آدمی اس کے پاس آیا, اس کی یہ بات سنی اور اس کی تصدیق کی, یعنی اس کو صحیح جانا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ایسا ہی ہوگا, تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی اس نے دین اسلام کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ کا انکار کیا. تو بہت شدید وعید فرمائی ان چیزوں کی کہ اس چیز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت منع فرمایا کہ یہ کہانت اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں بدفالیاں لینا یہ بالکل غلط ہے. پھر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, بدشگونی بھی ہمارے یہاں ہوتی تھی کہ ہم کننا نتطیر, ہم بدشگونی لیا کرتے تھے مختلف چیزوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ کوئی حقیقی چیزیں نہیں ہے. ذاک شیء یجدہ احدکم فی صدرہ, یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں اپنے اندر محسوس ہوتی ہے, بس یہ انسان کی ایک سوچ ہے, اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ یار یہ ایسا ہو گیا کہیں برا نہ ہو جائے, فلاں واقعہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے اس سے ایسا نہ ہو جائے, میری آنکھ پھڑک رہی ہے, وہ یہ تو کسی بری چیز کا ایک وہ ہے نشان ہے, کتا بھونک رہا ہے تو یہ کسی بری چیز کا نشان ہو گیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے جو انسان کے اندر ہوتی ہے, فلا یصدنکم, لیکن یہ تمہیں روکے مت. تمہارے عزائم, تمہارے کام وہ چلتے رہنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ چیز اس طرح کی آئی, تمہارے دل میں یہ خیال آیا, اب تم اس خیال کے پیچھے چل پڑو. نہیں, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ خود بخود آنے والے خیالات پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے, انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, اس کو روک نہیں سکتا, اس پر پکڑ نہیں ہے. پکڑ کس بات پر ہے کہ وہ آپ پر اثر انداز ہونے لگے, آپ ان خیالات کے پیچھے چلنے پڑیں. نہیں, ایسا کرنا بالکل منع ہے. تو فرمایا فلا یصدنکم, یہ چیز ہے, یہ تمہارے دل میں آئیں گے اس طرح کے خیالات, کوئی بات نہیں, خیالات آنا منع نہیں ہے, لیکن یہ تمہیں روکیں مت, تمہارے کاموں سے تمہیں نہ روکیں. تو ہمیں جو آپ علیہ السلام نے اس حوالے سے ہدایت دی ہے, سوچ کے حوالے سے وہ یہ دی ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو, ایسی کسی قسم کی بات پر یقین مت کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توکل ہو, پورا اعتماد ہو, اور اپنے کاموں کو اس توکل کی روشنی میں سر انجام دیتے چلے جاؤ. ایک دعا, ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ یہ جو چیز ہے بدشگونی, مختلف قسم کے برے خیالات, یہ انسان کے دل میں آتے ہیں, لیکن ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توکل علی اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کے ذریعے سے ہم اس بدگمانی سے, اس توہم پرستی سے نکل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تاکہ ہم اس توہمات کی دنیا سے نکلیں. سفر کے مہینے میں یہ, فلاں مہینے میں یہ, اس میں یہ کرو, لوگ
تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ان دنوں کی نحوست سے بچنے کے لیے. حالانکہ نحوست کسی دن میں یا کسی وقت میں یا کسی چیز میں نہیں ہے. صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے. قرآن پاک میں آیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں جو ہم روزمرہ برے اعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم پر مصیبتیں آتی ہیں. مصائب کا سبب کوئی دن، کوئی وقت، کوئی چیز، کوئی شخص نہیں ہے، وہ ہم خود ہیں. جو ہم نے کیا ہم اس کو بھگتتے ہیں. کچھ ہم دنیا میں بھگتتے ہیں، کچھ آخرت میں. تو اصل جو نحوست ہے وہ برے اعمال میں ہے. کسی دن میں کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. تو سفر کے مہینے کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر ایک یہ نظریہ پھیل گیا ہے کہ اس مہینے میں کوئی خاص مصائب جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر ان دنوں میں شادیاں نہیں کرتے لوگ. شادی کرنے سے بہت بچتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں شادی نہ کریں. ابھی پچھلا مہینہ جیسے محرم ہے، محرم کے شروع کے دنوں میں نہیں کرتے کہ اس کو وہ کہتے ہیں یہ سوگ کے دن ہیں. اور پھر محرم کے آخر میں ڈھیروں شادیاں ہوتی ہیں. آپ باہر نکلیں سارے شادی حال بک ہوں گے، اور سفر کا مہینہ خالی، پھر سفر کے بعد دوبارہ. تو یہ ایک توہم پرستی ہے. اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، کوئی نیا کام لوگ شروع نہیں کرتے. اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ایسی چیزیں، تو انتظار کریں گے نہیں آئی سفر کا مہینہ گزر جائے پھر ہم یہ کام شروع کریں گے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا یصدنکم، اس طرح کے خیالات تمہارے دلوں میں آئیں گے، لیکن یہ تمہیں اپنے کاموں سے نہ روکیں، اپنے نیک اعمال سے نہ روکیں. تمہاری روزمرہ کی زندگی پر یہ چیزیں بالکل بھی اثر انداز نہ ہوں. تو اس سے ہمیں بچنے کی بھرپور قسم کی ضرورت ہے. توہمات سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی ارشاد فرمائی ہیں. ہمیں ان دعاؤں کو بھی سیکھنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کو اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں اس کے ذہن میں اور وہ پریشان ہو رہا ہو تو وہ یہ دعا پڑھے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. کہ لا طیر الا طیرک مانا لوگ کچھ پرندے تھے، ان کے اڑنے سے یا ان کے بولنے سے، یا پرندہ جا رہا ہے اگر وہ بائیں طرف مڑ گیا تو یہ بدشگونی ہے، دائیں طرف مڑ گیا تو یہ اچھا شگون ہے. اس قسم کے لوگوں کے اندر کچھ نظریات تھے. تو اس کے بارے میں اس دعا میں یہ کہا گیا کہ پرندے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ولا خیر الا خیر، خیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. ہمارے ایمان کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہم اچھی بری دونوں قسم کی تقدیروں کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. جب ہمارا یہ یقین ہے کہ اچھا ہو یا برا ہو دونوں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگیں گے تو ہمیں بھلا ملے گا، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے، اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے تو ہم خود اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. ان پریشانیوں کو دعوت دینے والے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے. لوگ، چیزیں، دن نہیں ہوتے. پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ ولا الہ غیرک. دعا کے آخر میں الفاظ ہیں ولا الہ غیرک، کہ معبود تو یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. لہٰذا اس میں بھی نفی کر دی کہ یہ جو دیگر چیزوں کے بارے میں تمہارا یقین بن گیا ہے کہ اس سے کوئی یہ برا کر دے گا ہمارے ساتھ تو اس کو پوجنا شروع کر دو، یا اگر پوجتے نہیں ہیں تو کم از کم درجے میں لوگ اس سے ڈرنا شروع کرتے ہیں. انسان کی طبیعت کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، اس کی طبیعت ایک پریشانی میں مبتلا رہتی ہے. تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ نہیں، کسی سے ڈرنے کی، کسی کے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. معبود اللہ تعالی ہے، قادر مطلق صرف ایک ذات ہے. سب کچھ کرنے نہ کرنے کا اختیار اس ایک ذات کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے. بعض دعاؤں میں ولا الہ غیرک کی بجائے بعض احادیث میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ ہیں کہ نیکیاں کرنے کی جو طاقت ہے اور برائیوں سے روکنے کی جو ایک استطاعت ہے، ہمت ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. تو خلاصہ کلام ان دعاؤں میں بھی یہی ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے. دیگر چیزوں سے جو ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں وہ ہمیں ختم کر دینی چاہیے. ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہو،
توکل کی صفت سے ہم اگر بھرپور انداز میں جو ہے وہ مزین ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو توکل کی جو ایک یقین ہے، یہ یقین ہم اپنے آپ کو اگر فراہم کر دیتے ہیں تو پھر ہماری ان توہمات سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو سفر کے مہینے کے بارے میں جو لوگوں میں ایک مختلف قسم کے خیالات ہیں، ان خیالات سے بالکل دور رہنا چاہیے، لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے، خود بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی نحوست ہو یا جس میں کوئی برے اعمال، بری جو چیزیں ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر دنوں میں کوئی نحوست ہوتی یا کوئی بری چیز ہوتی تو پھر ہمارا کوئی دن نہ بچتا جس کو ہم منحوس نہ کہتے۔ قرآن پاک میں بعض قوموں پر عذاب کے بارے میں آیا کہ ان پر عذاب جو ہے فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں ان پر عذاب نازل ہوا۔ پھر ان منحوس دنوں کے بارے میں فرمایا کہ 8 دن تک وہ عذاب نازل ہوتا رہا۔ 8 دن تک۔ 8 دن کا کیا مطلب ہوا کہ ایک ہفتہ پورا ہو گیا اور ہفتے کا ایک دن دوبارہ اس میں آ گیا، تو ہفتے کے تو سارے دن اس میں آ گئے۔ اگر آپ اس وجہ سے دنوں کو منحوس کہنے لگیں تو پھر تو ہفتے کے سارے دن ہو گئے منحوس۔ اب آپ کب کوئی نیا کام کریں گے؟ کب کسی اچھی چیز کی توقع رکھیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ وہ جو عذاب نازل ہو رہا تھا، اس عذاب کے نزول کی وجہ سے وہ دن برے قرار دیے گئے، اور صرف اس وقت تک جب تک وہ عذاب نازل ہو رہا تھا صرف اس قوم کے لیے وہ دن منحوس تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دن خود بھی نفسی منحوس ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر کبھی سفر میں کسی کے ساتھ برا ہوا تو وہ اس شخص کے لیے برا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ خود یہ مہینہ برا ہو گیا اور وہ سب لوگوں کے لیے بھی برا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اصل برائی وہ اعمال کی برائی ہے، ہماری اپنی برائی ہے، اور اسی کی سزا کو ہم لوگ بھگتتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے جو انسان کو عقل دی ہے، اللہ تعالی نے انسان کو عقیدت بھی دی ہے۔ انسان کے اندر ایک صفت ہے کہ وہ عقل سے بھی کام لیتا ہے، وہ عقیدت سے بھی کام لیتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے وقت ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل عقل کے پیچھے بغیر کسی عقیدت کے چل پڑنا یہ بھی غلط ہے، اور اندھے ہو کر عقیدتوں کے پیچھے چل پڑنا، عقل سے بالکل کام نہ لینا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ان دونوں میں توازن برقرار رکھنا یہ ہمارے لیے اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم وحی کی روشنی میں نہیں آتے، جب تک ہم اس نور کو، وحی کے نور کو ہم استعمال نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اس میں توازن برقرار نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ انسان کسی ایک قسم کے مزاج کا ہوگا، یا تو وہ عقل کو زیادہ ترجیح دیتا ہوگا یا اپنے جذبات کو۔ اگر وہ جذبات کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اس کی عقیدتیں بے مہار ہو جائیں گی۔ اگر وہ زیادہ ترجیح اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو دیتا ہے تو اس کی عقل بے مہار ہے۔ ان دونوں میں توازن اسی وقت برقرار رہ سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے جب ہم وحی کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ وہ انسانوں میں ایک دین فطرت کو پھیلائیں اور ان کو جو اصل صحیح راہ ہے وہ دکھائیں۔ تو اس راہ پر چلنے کے لیے اور اس دین کے صحیح تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وحی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کرائیں۔ ہم جو روزمرہ کی زندگی سے متعلق دینی امور ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کو سیکھیں، ان پر عمل کریں۔ بغیر سیکھے کچھ بھی نہیں آتا۔ ہمیں اس چیز کو، ہر چیز کو سیکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنے افعال کے بارے میں سیکھنا ہوگا کہ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں سیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنی خاندانی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہمیں اپنی معاشرت کے بارے میں سیکھنا ہوگا کہ لوگوں سے جو میل جول ہیں ہمارے، وہ ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہو۔ ہر چیز کو سیکھنا ہوگا، اور اس سیکھنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے دین میں کوئی تشنگی باقی ہو، کوئی تشنگی نہیں ہے۔ آپ سیکھنا شروع کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ زندگی کے ہر پہلو میں، وہ آپ کے جسم سے متعلق ہو، آپ کی روح سے متعلق ہو، آپ کے کام کاج سے متعلق ہو، آپ کی ازدواجی زندگی سے متعلق ہو، معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، تمام پہلوؤں پر دین اسلام نے بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین نمونہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. اپنے لوگوں سے تعلقات، دوسرے لوگوں سے تعلقات، دشمنوں کے ساتھ معاملات، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے قول دونوں کے ذریعے سے ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی ہے. تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، قرآن پاک کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، ان کو عمل میں لایا جائے، تو اس قسم کے تمام توہمات سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو سفر کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 2 تاریخ ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارے ہاں بعض بدعات اور رسومات پھیلی ہوئی ہیں، اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم احسن طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس مہینے میں قرآن خوانیاں کرنا، اس مہینے میں شادیوں سے رک جانا، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، ان تمام باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو دین میں غلط چیز ایک گھس آئی ہے، لوگوں کے ذہنوں کی اختراع ہے. تو اس کو ختم کرنے پر بالکل ویسا ہی ثواب ملے گا جس طرح ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے کہ بدفعلی نہیں لینی، کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی جگہ کو منحوس نہیں سمجھنا، یہ بھی ایک سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس کو زندہ کرنے پر بھی وہی ثواب ملے گا جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے پر ملتا ہے. 100 شہیدوں کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اذان ہو رہی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے کاموں کے بارے میں لائحہ عمل طے کرتے ہوئے، ہمیں اپنی زندگی کے منہج کو مقرر کرتے ہوئے ایسی کسی بھی قسم کی چیز کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے دین میں نہ ہو، جس کو بس ہم اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، اپنے فہم سے طے کرنے لگ جائیں. اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک بہت جامع، بہت زبردست قسم کا لائحہ عمل، ایک منہج ہمارے پاس موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صورت میں. تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا وہ رہنمائیاں دی ہیں، وہ کون سے طریقے بتائے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس زندگی کو دنیا میں بھی خوشحال بنا سکتے ہیں، اور آخرت کی جو کامیاب زندگی ہے اس کی بھی ہمیں یہاں پر ہی ضمانت مل سکتی ہے. تو ان چیزوں کو لینے کی، ان کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو علماء کرام ہیں ان سے اپنے رابطوں کو مضبوط رکھیں، اپنے روزمرہ کے مسائل ان سے پوچھیں، اپنی زندگیاں شریعت کی روشنی میں گزارنا شروع کریں. تو آپ یقین کریں کہ ہمارے جو ایک پریشانیاں ہیں، ہماری ان پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہماری منفی سوچ ہے. لوگوں کے بارے میں غلط سوچنا، حالات کے بارے میں غلط سوچنا، خود اپنے بارے میں غلط سوچنا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے. کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگ، جب ایمان ہمارا کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس سے شکوے ہمارے شروع ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے اعمال ہیں. ذرا ہم اپنے اعمال پر تو غور کریں. اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے تو ہمارے ساتھ ایسا برا بالکل نہ ہوتا. ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہمارے اعمال اس لائق تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے.
اس کے ایک فضل ہے، اس کا ایک کرم ہے کہ اس نے ہمیں بخشا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس لائق بھی نہیں کہ ہم اس صحت کی حالت میں چل پھر بھی سکیں۔ تو ایمان کو مضبوط کریں، شریعت کا جو صحیح فہم ہے اس کو حاصل کریں، زندگیوں میں سکون آئے گا، زندگی آپ کی کامیاب ہوگی، دینی امور بھی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ دنیاوی امور بھی ٹھیک ہوں گے، دنیا بھی انشاءاللہ انسان کی بہتر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا جو ایک صحیح فہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور جو سچی اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ہم اس قابل ہو جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ہدایات کو، ان رہنمائیوں کو اپنے اوپر نافذ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔